السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران خان تیزی سے اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے اور اس کی فنشنگ موو کیا ہوگی؟ چودھری پرویز لائی اور مونس لائی کے خلاف 70 سے زائد نئے مقدمات تیار کیے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم قومی منظرنامے کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کی ابتدا میں کچھ 2-3 مختصر خبروں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں جو سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسٹس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود موجود تھے، اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز تھے، چاروں صوبوں کے پروسیکیوٹر جنرلز تھے، اور وہاں پر 2-3 باتوں کا اتفاق کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنے سرکاری وکلاء ہیں وہ جتنے بھی مقدمات میں آئندہ سے عدالتوں میں پیش ہوں گے وہ مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے۔ وہ جا کر یہ نہیں کہہ سکیں گے جی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے تو ہمیں تاریخ دے دی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان میں کمی لائی جا سکے۔ اس حوالے سے انہوں نے تجاویز بھی لیں اور اپنی تجاویز بھی دیں، اور جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد کو کم کرنے کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا گیا۔ یہ ایک ایسا بنیادی کام ہے جس کے اوپر اس سے پہلے توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پینڈنگ کیسز کے حوالے سے کچھ بہتری لا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر تو یہ یقیناً انصاف کے منتظر سائلین کے ساتھ ایک بہت بڑا انصاف ہوگا از خود۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں جو تھیں، جسے کہتے ہیں پراکسی درخواستیں تھیں، جان بوجھ کے ڈلوائی گئی تھی جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں، ان درخواستوں کو مسترد کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے ایک درخواست دائر کر دی اور کہا جی جناب وہ جتنی درخواستیں ہیں وہ ساری کی ساری مسترد کی جائیں اور جو پارلیمنٹ کا حق ہے وہ اس کا بحال کیا جائے، اور جو کیسز اس دوران اس پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو معطل کرنے کے بعد جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پہ حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے جو فیصلے سنائے گئے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے بھی کوئی ایک پالیسی حکم نامہ جاری کیا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی آج ہوئی ہے۔ پھر آج جناب سینٹرل جیل اڈیالہ میں ملاقاتوں کا دن تھا۔ کل ہی عمران خان صاحب وہاں پہ پہنچے تھے پرسوں، اور ان کا جو ہے وہ آج ملاقاتوں کا دن تھا، لیکن آج چونکہ ابھی ان کی فہرستیں وغیرہ ملاقاتیوں کی مرتب نہیں ہوئی تھی تو ہم نے آپ کو کل بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ آج جو ہے ملاقات وہاں پر صرف ہوگی ان لوگوں کی جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ ہوگا۔ تو آج عدالت کے حکم نامے کے بعد عمران خان صاحب کے کچھ وکلاء نے تقریباً 5 کے قریب وکلاء تھے جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، جس میں ان کے جو وکیل ہیں بابر وان صاحب وہ شامل تھے، پنجوتھا صاحب شامل تھے۔ اچھا، وہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ بھی گئے تھے، لیکن ان کو پہلے جو ہے جیل حکام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر ان کو اجازت دے دی گئی، تو ان کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے۔ اچھا، عمران خان سے جو اب آئندہ سے ہر پیر اور جمعرات کو ان کی ملاقات ہوا کرے گی، اور اس کے بعد تو پھر ان کی فیملی ممبرز بھی آگے ملیں گے جو ملاقاتیوں کی فہرست بنا کرے گی۔ ابھی تو چونکہ آج پہلا دن تھا اس وجہ سے وہ فہرست تیار نہیں کی گئی تھی اور صرف عدالتی احکامات کو ہی سامنے رکھا گیا تھا۔ اچھا، اب ایک ملاقات ایسی ہوئی ہے جو شیر افضل مروت والی۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ 2-3 دن سے بڑے خبروں میں ہیں۔ ایک تو وہ شعیب شاہین سے جو ان کو غدار کرا دیا پی ٹی آئی کی صفوں میں، اس حوالے سے وہ خبروں کا جو ہے زینت بنے، اور دوسرا وہ جو ایک جاوید چودھری صاحب کے ٹی وی پروگرام کے اندر وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کو جو انہوں نے تھپڑ دے مارا۔ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب سا معاملہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ سنا کہ جی انہوں نے تھپڑ مارا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے سینیٹر عفنان اللہ نے گالی دی تھی تو عمران خان کا میں تو مرید ہوں تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اور بڑا اس پہ ایک شور مچا جناب۔ وہ جو آپ کو پتہ سوشل میڈیا کے ٹولز ہے کہ واہ واہ کمال کر دیا شیر افضل مروت صاحب، مسلم لیگ نون کو گالی دینے کا مطلب سکھا دیا، خان کو کوئی گالی نہیں دے گا۔ اچھا، ہم نے بھی کہا یار ویسے عفنان اللہ صاحب ایسے آدمی تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے، تو وہ پھر آج وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ ریلیز ہوا جس سے 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی۔ ایک تو اس میں یہ کہا گیا کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ جی جو تمہارے جو لیڈر ہیں وہ بوٹ چاٹ ہیں، تو اس نے سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ آپ کے لیڈر بوٹ چاٹ ہیں، تو پھر وہ چونکہ وہ پٹھان ہے نا تو وہ ذرا کرخت لہجے میں بات کرتے ہیں شیر افضل مروت، تو اس نے کہا کہ جی یہ جو تو ایسا یہ کہ تمہارا باپ ہوگا، تو اس نے کہا جی تمہارا باپ ہوگا۔ اچھا، اس کو انہوں نے کہہ دیا تمہارا باپ ہوگا، تو اس پہ وہ ان کو گالی نظر نہیں آئی، لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں تمہارا باپ ہوگا تو پھر ان کو گالی نظر آئی۔ خیر، اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے اٹھ کے تھپڑ دے مارا، تو اس کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ انہوں نے تھپڑ مارا
لیکن اس کے بعد جو ویڈیو آئی ہے اس میں تو یہ پتہ چلا کہ تھپڑ تو انہوں نے موصوف نے دے مارا، لیکن اس کے بعد سینیٹر عفنان اللہ چونکہ ایک نوجوان آدمی ہے، سینیٹر مشاہد اللہ مرحوم کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے پھر مروت صاحب کو وہاں پہ نیچے گرا لیا اور خاصی ان کی دھلائی کی، اور بعد میں جاوید چودھری صاحب نے اور ان کے سٹاف نے جو ہے وہ ان کو مطلب چھڑوایا شیر افضل مروت صاحب کو سینیٹر عفنان اللہ سے۔ یہ اصولاً اخلاقاً قانوناً کسی بھی طریقے سے اس طرح کی ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے، فیکٹس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے جی۔ یہ سارا ریکارڈ پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ دیکھ لیجئے، مرحوم نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کے ترجمان ہوتے تھے، اپوزیشن میں تھے، اور دانیال عزیز وفاقی وزیر تھے، لیکن نعیم الحق صاحب نے اٹھ کے تھپڑ مار دیا تھا دانیال عزیز کو، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، پھر جب فردوس عاشق امان وزیر تھی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایم این اے کو اٹھ کے تھپڑ مار دیا تھا۔ اب یہ ان کے وکیل صاحب ہیں، انہوں نے اٹھ کے تھپڑ مار دیا سینیٹر کو۔ تو یہ تھپڑ جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے اس طرح کرتے کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ پی ٹی آئی کے اندر جتنے لوگ گالم گلوچ کریں گے، مار کٹائی کریں گے، براہ راست عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان کو شاباش دی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایک پارلیمنٹ کے اندر کوئی معاملہ تھا، اجلاس ہوتا، تو باہر جو پارلیمنٹ لاجز کے باہر لان میں ریڈ زون کے اندر جہاں پہ ویسے عام آدمی نہیں جا سکتا، وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کرتی، یہ طاہرہ اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی بھی ساتھ تھے، شیخ روہیل اصغر بھی تھے، اور کچھ 2-3 لوگ تھے، 4-5 لوگ مسلم لیگ نون کے پریس کانفرنس کرتے۔ تو وہاں پہ مسلم لیگ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز لائے گئے اندر، حکومت ان کی تھی پی ٹی آئی کی، ریڈ زون کے اندر انہوں نے حملہ کیا، گالم گلوچ کی لاتیں ماری مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو۔ اور اس کے بعد شہباز گل صاحب اسمبلی کے اندر سے نکلے، پارلیمنٹ کے اندر سے، اور باہر نکل کے ان حملہ آوروں کو انہوں نے خطاب کیا اور ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے شاباشی ان کو پہنچائی کہ خان صاحب آپ کی پرفارمنس سے بڑے خوش ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ٹی وی پہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ تو یہ اس قسم کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے۔ اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ترجمانوں کے اجلاس ہوتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، کابینہ کے اجلاس تو کم ہی ہوتے تھے، اور وہ یہی ہوتے تھے اجلاس کہ گالم گلوچ زیادہ کرنی ہے، دبا کے رکھو، مار کے رکھو۔ یہ ایک پالیسی پی ٹی آئی کی ہمیشہ سے رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں پالیسی جو ہے یہی والی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آج بھی یہی ہوا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے بقول کہ وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ان کو شاباش دی ہے۔ کس بات پہ؟ وہ جو ٹی وی کے اوپر جا کے انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر کو تھپڑ مارا ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ کام دوسروں سے کراتے کراتے خود تو جیل پہنچ گئے ہیں، تو بھائی صاحب کو باہر باقی بھی بندہ رہن دو، سارے اندر ہی لے جاؤ گے، اس قسم کے رکھتے کریں گے تو پھر اندر ہی جائیں گے۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں کہ اس سے اگلی خبر ہے کہ جناب وہ کیس جس کا بڑے دنوں سے انتظار تھا، اور وہ 4 سالوں سے التوا میں تھا، اور وہ تھا فیض آباد دھرنا کیس، جس کی اس زمانے میں جو سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس قاضی فائز صاحب، جو کہ اب چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب تھے جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان دونوں نے فیصلہ دیا تھا، اور جو پاک فوج کے جو افسران سیاست میں ملوث تھے ان کے خلاف انہوں نے بڑا واضح لینڈ مارک قسم کا فیصلہ دیا تھا۔ اور اس وقت ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید، اور ان کے دستخط تھے اس معاہدے کے اوپر جو کہ علامہ خادم حسین رضوی کی طرف سے کیا گیا تھا، ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اس وقت کی حکومت نے کیا تھا، اور اس میں بطور ڈی جی سی ان کے دستخط تھے۔ اس کے بعد وہ جو پیسے ویسے دے کے ان کو وہاں سے بھیجا گیا، جو کارکن تھے پاکستان تحریک لبیک کے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے بہت سخت فیصلہ دیا تھا۔ فیصلہ ان کا اصولاً بالکل ٹھیک تھا، قانون کے اور آئین کے مطابق تھا، لیکن تھا بہت سخت۔ اس پر اس وقت چونکہ فیاض حمید صاحب کو تو ہی بولتا تھا، وہ پہلے ڈی جی سی تھے، اور جب یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا تو اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، ان کی ترقی ہو گئی۔ تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر اس وقت کی جو وفاقی حکومت تھی، جو اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس نے بھی ایک نظر ثانی کی اپیل کر رکھی تھی اس فیصلے کے خلاف۔ پھر آئی ایس آئی نے نظر ثانی کی اپیل کر رکھی تھی، کیونکہ آئی ایس آئی کا تو ڈی جی سی تھے اور بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور اس کے بعد انٹیلیجنس بیورو نے نظر ثانی کی اپیل کر رکھی تھی، اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ جن کی کوارڈینیشن تھی، جاز الحق صاحب، شیخ رشید احمد صاحب، انہوں نے بھی نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی، پیمرا نے بھی نظر ثانی کی اپیلیں دائر کر رکھی تھی، ایم کیو ایم نے بھی نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی۔ چونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا، اس کے خلاف اور دوسری اپیل تو ہو نہیں سکتی تھی۔ نظر ثانی کی اپیل جو ہوتی ہے کہ اس میں ایک آ جاتا ہے کہ جی فیصلے میں یہ غلطی رہ گئی ہے، یہ چیز اوور لک ہو گئی ہے، تو بس اس حد تک وہ اپیل ہوتی ہے، اور اس کو وہی والا بینچ سنتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے۔ چونکہ اب وہ جسٹس مشیر عالم تھے، غالباً مجھے نام ان کا یاد آ گیا، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو اب نیا بینچ بنا ہے، وہ اپیلیں سماعت کے لیے فکس ہو گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے تو 4 سال وہ اپیلیں لگنے نہیں دی، کیونکہ اگر وہ لگنے دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ شاید اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یا جنرل فیض حمید یا دیگر جو لوگ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو خیر اب جسٹس قاضی فائز آیا، نظر ثانی کی اپیلیں مقرر ہو گئیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب سماعت شروع ہوئی تو اس سے پہلے آئی ایس آئی نے کہا جی ہم بھی اپیل واپس لے لینا چاہتے ہیں نظر ثانی کی،
انٹیلیجنس بیورو بھی نے بھی کہا جی ہم بھی واپس لے لینا چاہتے ہیں. وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم بھی واپس لینا چاہتے ہیں. اعجاز الحق نے بھی واپس لے لی. شیخ رشید احمد, اعجاز الحق صاحب کا ویسے مجھے کنفرم نہیں ہے, یہ میں دوبارہ چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا. شیخ رشید احمد صاحب کے وکیل نے کہا جی مجھے تو التوا دے دیں, مجھے تو میرا کلائنٹ ہی نہیں مل رہا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپیل واپس لے لی, یہ بطور پارٹی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اور پیمرا نے جو اپیل کی تھی نظر ثانی کی, وہ بھی واپس لے لی گئی. تو اس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک بڑا جینون قسم کا سوال کیا ان تمام لوگوں کے وکلاء سے, اور ایم کیوں کے تو وکیل حاضر بھی نہیں ہوئے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اگر یہ اس فیصلے میں ایسی کون سی غلطی تھی جو اس وقت ان سب اداروں کو نظر آ رہی تھی, اور انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی, اور اب وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ غلطی اپنے آپ ہی دور ہو گئی ہے بغیر کسی مزید کارروائی کے, تو یہ اب واپس کیوں لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سوچ لیں, میں آپ کو 27 تاریخ تک کا ٹائم دے رہا ہوں, آپ 27 تاریخ تک اس کے اوپر جو بھی اپنا تحریری موقف ہے وہ دے دیں, تو اس کو پھر ہم اس کے بعد پھر سنیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اچھا, اس کے بہت سارے پہلو ہیں جی. ایک تو اس چیز کو آپ یوں دیکھیں کہ اس سے ساری اس کیس میں جو سب سے زیادہ مرکزی کردار تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا تھا. فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی سی تھے, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی تھے, طاقت کے انتہا پر تھے. بہت سارے معاملات ابھی ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں, وہ ہو سکتا ہے آگے چل کے آئیں گے. نواز شریف صاحب نے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ نام لیا ہے ان کا کہ جی ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ اس وقت کی سیاسی حکومت کو ٹاپل کرنے کا ایسا بنے تھے, انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی تھی, لیکن اس وقت چونکہ وہ ایک طاقت میں تھے تو یہ سب کچھ ان کے اشارہ ابرو پہ ہو رہا تھا. آئی ایس آئی بھی اپیل کر رہی تھی, آئی بی بھی اپیل کر رہی تھی, اس کے بعد وفاقی حکومت تھی عمران خان کی تو وہ بھی اپیل کر رہی تھی, اعجاز الحق نے کی, شیخ رشید احمد نے کی, پیمرا نے کی, پی ٹی آئی نے بطور پارٹی کی. تو یہ اب وہ چونکہ طاقت میں نہیں رہے, نہ صرف یہ کہ وہ طاقت میں نہیں رہے بلکہ وہ ساری اسٹیبلشمنٹ بھی چینج ہوگی. نہ صرف یہ کہ ساری اسٹیبلشمنٹ چینج ہوگی بلکہ جو پاکستان کی فوج ہے, جو ساری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم کسی غیر آئینی کام میں آئندہ حصے دار نہیں ہوں گے, ہم کوئی سیاست آئندہ نہیں کرتے. اب اعلان کیا ہوا انہوں نے, تو اب یہ سارے اپیلیں لے کے اپنی واپس نکل رہے ہیں. تو اس میں ویسے عبرت کی جو بات ہے نا وہ کیا ہے؟ عبرت کی بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے لیے بالخصوص مطلب ہے کہ ان کو وہ سوچتے ہوں گے بیٹھ کے اپنی جگہ پہ کہ یار میں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میں نے ان کی حکومت بنائی, میں نے ان کے لیے آر ٹی ایس بٹھایا, پھر بھی الیکشن نہیں جیتے, میں نے جنگی تین کے جہاز چلوائے, بندے بلوائے, پتہ نہیں کیا کچھ کیا, پورا کیا, پھر آپ کو میں نے اب آپ کے بجٹ بھی پاس کروائے, میں نے آپ کی تحریک عدم اعتمادی بھی کرائی. تو آج جناب پی ٹی آئی جب جنرل فیاض حمید صاحب طاقت میں نہیں ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ان کو فائدہ ہونا تھا نا, اگر نظر ثانی کی اپیل میں اگر کوئی ریلیف ملنا تھا تو پی ٹی آئی وہ اپیل ہی واپس لے کے بھاگ گئی. تو وہ یار لوگ کافی اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آج تک اپنے کسی محسن کو بخشا نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنرل فیض کو بخش دیں؟ تو یہ اب جنرل فیض کا بھی وقت آ گیا ہے, تو یہ اب سچویشن اس طرف کو جا رہی ہے. اچھا, یہاں پر جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں, اپنی اس خبر کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے تھم نیل کے بیچ میں لکھی تھی. چودھری پرویز الہی اور مونا سلائی کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں جی ہمارے پاس. ہمارے ذرائع نے یہ بڑی مطلب مستند خبر دی ہے, مبینہ طور پہ چودھری پرویز الہی اور مونا سلائی کے خلاف بہت تیزی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں, بالخصوص نیب میں اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں. اچھا, اب میں نے جب اس کو چیک کیا کہ یار یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو ہمارے سامنے تو وہ چند ایک کیسز ہیں نا ان کے, تو نہیں جناب صرف چند کیسز نہیں ہیں. مجھے ذرائع نے کہا کہ یہ 70 یا 72 کیسز ہیں جو کہ ابھی نئے پائپ لائن میں جو نئے تیار ہو رہے ہیں, اور ان کو چلانے کے لیے کتنی سیریسنیس دکھائی جا رہی ہے وہ آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ جتنے ان مقدمات کی تفتیش کرنے والے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں نیب کے اور اینٹی کرپشن کے, ان کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے, ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے, ان کی پروگرس دیکھی جاتی ہے, ان کیسز کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ جو پنجاب کے اندر اربوں روپے کے مختلف پروجیکٹس کے بیچ میں گھپلے ہوئے ہیں, ان کے والے سے یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو محمد خان بھٹی تھے, جس کو ہم کہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی کا طوطا ہے, جس میں چودھری پرویز الہی کی جان ہے, تو وہ تو سارا کچھ بتا چکے ہیں. سارا اس کے اندر جو جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ ہر چیز بتا چکے ہیں. خود چودھری پرویز الہی کے سامنے بیٹھ کے تفتیش کاروں نے ان کو آمنے سامنے بات کرائی, تو وہ سارے پول کھول چکے ہیں. مونا سلائی باہر نکل چکا ہے, پرویز الہی پھنسا ہوا ہے. اچھا, اب یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ جی پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے کیا کیا چیزیں تھیں, آپ کو پہلے یہ بتا دیتے نا. سب سے پہلے تو اس کو ایک سیاسی سپورٹ فراہم کی گئی تھی, وہ ساری سیاسی سپورٹ ہوگی واپس, ایم کیو ایم واپس, جی ڈی اے واپس, باپ واپس, سارے واپس ہو گئے, تو ان کی حکومت گر گئی.
اچھا پھر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کی حکومت بنوائی تھی پروجیکٹ عمران خان کے تحت، جہانگیر ترین، علیم خان، جہاز چلے، پیسہ چلا، سارا کچھ چلا، وہ واپس ہو گئے، ڈسمینٹل ہو گیا سارا معاملہ، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہے. اچھا پھر جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، اور سب سے بڑی مثال کی جنرل فیاض حمید، یعنی کہ پروجیکٹ عمران خان کے خاتمے کے لیے اتنی سیریسنیس دکھائی جا رہی ہے کہ اپنے ادارے کے ایک سابق افسر کو بھی اس حوالے سے اسپیئر نہیں کیا جا رہا. وہ آپ یہاں سے مثال لے لیجیے کہ آئی ایس آئی جا کر اپنے سابق ڈی جی کے خلاف نظر ثانی کی اپیل واپس لے رہی ہے. وفاقی حکومت نے اگر اپیل واپس لی ہے تو اس وفاقی حکومت کو آپ کو سیاسی وفاقی حکومت نہ سمجھیں. نگران حکومتیں ویسے بھی اصولی طور پر اور عملی طور پر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ قریب ہوتی ہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ آئی ایس آئی، آئی بی، پیمرا اور وفاقی حکومت جو اپیلیں واپس لے رہے ہیں یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف لے رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ان کی اگر مرضی کے خلاف، مرضی سے نہیں لے رہے تو ان کی مرضی کے خلاف بھی نہیں لے رہے. یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ 70 سے 72 مقدمات ہیں جی. پرویز لائی، مونس لائی، چونکہ انہوں نے جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کے خاتمے کے پتہ چلنے کے باوجود یہ اپنی 40-45 سالہ رفاقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کو بھلا کے عمران خان کے ساتھ پکے ہو گئے. تو پھر بھائی جی اب لگتا ہے کہ یہ اگلے جتنے مقدمے اب ان کے اوپر بن رہے ہیں، یہ اگر 40-45 سال انہوں نے ان کے ساتھ ہونے کے مزے لوٹے نا، تو اگلے 20-25 سال ان کے جو ہے نا وہ ان کو ڈچ کرنے کے یا ان کے ساتھ ہاتھ کرنے کے جرم میں بھی ان کو بھگتنے پڑنے ہیں. اور یہ بہرحال یہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اور اگر کرپشن نہیں کی تو غلط بالکل نہیں ملنی چاہیے. یہ تو ایک اصولی موقف ہے. آئینی اور قانون اس کی بالادستی ہونی چاہیے. اور ابھی جو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آئین اور قانون پر جہاں جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ عمل کر رہی ہے وہ سارے ان لوگوں کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ یہ سارے کام غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئے تھے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے پروجیکٹ عمران خان کے لیے علماء کرام کو ہائر کیا گیا تھا کہ وہ جناب کہتے ہیں کہ بڑا، اب دیکھیں آپ کو یاد ہے وہ دعائیں کرتا تھا مولانا طارق جمیل بیٹھ کے، اللہ تو نے ہمیں ایک حکمران دیا. بھائی جان آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکمران نیک دیا یا نہیں دیا. آپ کو اللہ میاں سے زیادہ پتہ ہے. آپ نے ادھر اللہ میاں کی فرنچائزی تو نہیں کھولی ہوئی نا. تو یہ اس قسم کے یہاں پر ڈرامے ہو رہے تھے، اور وہ مولوی جناب وہ تقریریں کرتے تھے اور وہ عمران خان کے لیے مہتے ہوتی. جہاں اسلام آباد چلے گئے تو پتہ نہیں سینٹرل پنجاب سے یہ پیروں اور گدی نشینوں کو بھی ساتھ شامل کروایا گیا. پھر اسی پروجیکٹ عمران خان کے تحت ملک بھر سے اداکاراؤں کو شامل کروایا گیا. پرانی نئی جتنی اداکارائیں تھیں وہ ساری جناب بڑی پی ٹی آئی کی بنی تھی. ان کو کوئی عمران خان سے محبت نہیں جاگی ہوئی تھی. یہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھا. یہ سارے جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری تھے. اور اب یہ سارے جو نہیں وہ آہستہ آہستہ واپس جا رہے ہیں. اب وہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے پروجیکٹ عمران خان. یہ سارے آہستہ آہستہ واپس آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح آپ عدلیہ میں دیکھ لیجئے. اب جو ثاقب نثار صاحب تھے اور یہ آصف سعید کھوسہ وغیرہ تھے، ان کے خلاف جو بات کر رہے ہیں یا جنرل فیاض کے خلاف بات کر رہے ہیں یا جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، نواز شریف، ساری باتیں، تو یہ آپ کا کیا خیال ویسے ہی ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ جناب ایک اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے. اس وقت کچھ بھی اسکرپٹ کے بغیر نہیں ہو رہا کہ یہ اب سارا کچھ ہونا ہے. یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس کو ڈسمینٹل تو کر دیا گیا، اب اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے گا. ہر چیز واپس ہو رہی ہے، مولویوں سے لے کے اداکاراؤں تک، اور جو ہے وہ سابق سرکاری افسران سے لے کے سابق ججز تک سارے واپس ہو رہے ہیں. اور جس شخص کے خلاف یہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا، نواز شریف، وہ واپس آ رہا ہے. اچھا یہاں پہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ہماری اینکرز پرسنز اور ولاگرز اور یہ سارے کہہ رہے ہیں اور نہیں جی کوئی نہیں آ رہا، سب ڈرامے بازی ہے، وہ نہیں آئے گا. اور بھائی جان نواز شریف اس آدمی کا نام ہے جس کے پیٹ پہ اسٹک رکھ کے کہا تھا کہ دستخط کرو نا، تو اس نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی. جب اس کے بیٹا، اس کا بیٹا تھا، خیر وہ مشرف کے دور میں اندر رہے، لیکن جب اس کی بیٹی، جب اس کا داماد نے ساتھ جیل جانا تھا، اگلا آ کے جیل چلا گیا. ٹھیک ہے، جب وہ اس کو کڑی سے باندھ کر واپس مشرف نے بھیج دیا، اگلا پھر بھی اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ پھر بھی آ گیا. تو اب جب اتنا کچھ ہو چکا ہے، اب سارا میدان کھلا اس کے لیے، اب وہ نہیں آئے گا. تو ایسا امکان نہیں ہے. نواز شریف جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق آ رہے ہیں، اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں. اور یہ پراپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے جی وہ نہیں آ رہے، یہ صرف ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. کیونکہ ایک چیز جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ ڈسمینٹل ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نہیں کر پائی ہے. وہ ہے ان کا ٹرولنگ بریگیڈ ہے نا. یہ اب چونکہ بیرون ملک بیٹھے ہیں تو کیسے ان کو ڈسمینٹل کریں، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس پراپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے یہ مختلف چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کو 5-10 سال ابھی اور لگیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ان کا یہ سوشل میڈیا کا جو ونگ ہے، یہ اس کی ایسی خبریں پھیلا رہا ہے کہ چنگا بھلا سنجیدہ آدمی بھی سیریس ہوتا ہے. اچھا نواز شریف کی بگڑ گئی، نہیں آئے گا،
یہ کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے. کیوں کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے جی 21 اکتوبر کو, تو اس کا جلسہ ہونا ہے مینار پاکستان میں, تو جس کے اس ورکر نے پنڈی سے جانا ہے یا ملتان سے جانا ہے یا ویاڑی سے جانا ہے یا گجرانوالہ سے جانا ہے یا بہاولپور سے جانا ہے یا سوات سے جانا ہے یا مانسیرے سے جانا ہے, تو اس کو کنفیوژن میں مبتلا کرتے ہیں یار پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو حالانکہ جتنی آج تک اس حوالے سے کنفیوژن پھیلائی گی پی ٹی آئی کی طرف ساری غلط ثابت ہے. آپ کو یاد ہوگا یہی کہ پی ٹی آئی تھی پہلے کہتے تھے کلثوم نواز بیمار ہی نہیں ہے, ان کے اسپتالوں کے اندر بندے گھس گھس کے بدتمیزیاں کرتے ویڈیوز بناتے. اچھا پہلے تو کہتے تھے کہ بیماری نہیں ہے, مروم نہیں ملک نے کہا جی ہمارے بھی ذرائع ہیں جی وہ تو بیماری نہیں ہے. خیر وہ بیچاری کو فوت ہو کے اپنی سچائی ثابت کرنا پڑی. اچھا جب اس بستر مرگ پہ چھوڑ کے نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آ گیا تو اس نے کہا نہیں وہ تو مر چکی ہے, یہ جان بوجھ کے اب ڈرامہ کریں گے, دبئی ایئرپورٹ سے یہ واپس چلے جائیں گے کہ جی ان کی ڈیتھ ہوگی تو ان کو جانا پڑے گا. کچھ ایسا نہیں ہوا. سب سازشی مفروضے, سب سازشی کہانیاں گڑھتے ہیں, ہمیشہ جو غلط ثابت ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی اسی ڈٹائی سے, اس ڈٹائی میں بڑی مستقل مزاجی ہے جی پی ٹی آئی میں, یہ واحد چیز ہے جس میں پی ٹی آئی کے اندر مستقل مزاجی پائی جاتی ہے. تو وہ اب وہی سارا کام پھر ہو رہا ہے. ہماری اطلاع کے مطابق کوئی ایسا چکر نہیں ہے نواز شریف آئے گا. اچھا نواز شریف آئے گا تو بھائی پہلے اس کے بیٹے اندر گئے, بھائی اندر گئے, اس کے بھتیجے اندر گئے, داماد اندر گیا, بیٹی اندر گئی, اس وقت تو نواز شریف آ گیا. اب اگر نواز شریف کو جانا بھی پڑے گا اندر تو زیادہ سے زیادہ اکیلا ہی جائے گا نا. تو اکیلا جانے میں نواز شریف کو کون سا پار ہے, اس کو کوئی پار نہیں ہے. نواز شریف آ رہے ہیں جی, اور جو کچھ ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے, اور پروجیکٹ عمران خان ڈسمینٹل ہو رہا ہے. اب میں آپ کو اس کی فائنل خبر دیتا ہوں کہ اس کی فنشنگ موو کیا ہوگی. ڈسمینٹل تو ہو رہا ہے نا, جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہوگا. فنشنگ موو یہ ہوگی کہ جی الیکشن اب آ رہے ہیں آگے, 26 تاریخ یا 28 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے. یہ 3 تاریخیں آپ نوٹ کر لیں آج کے میرے اس ولاگ میں. اور عمران خان کے بغیر یہ الیکشن ہوں گے. پی ٹی آئی کے بھی سمجھے کیا بغیر کاغذوں میں تو پی ٹی آئی شاید ہو سکتا ہے کاغذوں میں بھی نہ رہے, بلے کا انتخابی نشان ہی نہ ہو, لیکن اگر ہوا بھی تو ان کو ٹکٹ ہولڈر نہیں ملنے, ٹکٹ کے لیے امیدوار نہیں ملنے. اچھا پھر اگر ٹکٹ کے لیے امیدوار مل بھی گئے, یعنی کہ جن امیدواروں کو پھر ٹکٹ ملے گا پھر وہ امیدوار نہیں ملنے. مطلب یہ یہاں تک اس قسم کی خبریں مبینہ طور پہ سننے میں آ رہی ہیں. تو یہ وہ فنشنگ موو ہوگی جس کے بعد پی ٹی آئی کا جو باب ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.